نزدیک 12 اور مختلف روایتیں. بہرحال تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے موقع پر عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی دلیل دکھا کر ایک آدھ دوسرے لوگوں کو غلط ثابت اور یہ ثابت کہ فلاں شخص یا فلاں طبقہ حدیث کے خلاف عمل کر رہا ہے، سنت کے خلاف عمل. تو یاد رکھیے یہ طریقہ صحیح ہے. میں کسی مخصوص طبقے مخصوص مسلک کو ٹارگٹ کر رہا بلکہ عمومی بات کر یہ کرنے ایسا کہنے والا شخص کسی بھی مسلک اسکول آف تھاٹ سے. بہرحال اس بات کو یاد رکھیں کہ ہر ایک کے پاس دلائل موجود ہیں اور قرآن و حدیث سے دلائل موجود ہیں، صحابہ کے عمل سے دلائل موجود ہیں اور اوتھینٹک روایت اور دلائل موجود. تو اگر آپ ایک طرف دیکھیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ سے 12 ایکسٹرا تکبیرات مروی ہیں روایت کی اور بھی روایتیں ہیں. اور اگر دوسری طرف آپ دیکھیں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن حضرت ابو مسعود الانصاری، ابو موسیٰ الاشعری، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، یہ ان صحابہ سے 6 ایکسٹرا تکبیرات مروی ہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کو حق اور باطل کا معیار بنا. تو اس مسئلے کو لے کر یا اس جیسے دوسرے فروعی مسائل کو لے کر امت میں انتشار نہیں. تو بہرحال اب عوام کیا کرے؟ جو اختلاف ہے درمیان دلائل کی، عوام کو کیا کرنا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ عوام کو یہ کرنا چاہیے کہ جو شخص جس مسلک سے تعلق رکھتا ہو، جس اسکول آف تھاٹ سے تعلق، وہ اس کے مطابق عمل کرے اور اپنے مسلک پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کے لیے گنجائش چھوڑے. ایسا نہ ہو کہ جو ہم کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، باقی سب غلط ہے، باقی سب سنت کے خلاف، حدیث کے خلاف عمل. ایسا نہیں. اب چونکہ ہمارے ملک میں مسلمانوں کی اکثریت فقہ حنفی کو فالو کر تھاٹ کو، تو سب سے پہلے میں حنفی اسکول آف تھاٹ کے مطابق عید کی نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے تھوڑے ڈیٹیل سے تو یاد رکھیے کہ حنفی اسکول آف تھاٹ کے مطابق عید کی نماز میں 6 ایکسٹرا تکبیرات ہیں. یعنی عید کی نماز 2 رکعت پڑھی جائے گی جس سے نمازیں پڑھی جاتی ہیں، بس فرق یہ ہوگا کہ اس عید کی نماز میں 6 بار ایکسٹرا تکبیر کہی جائیں گی. اور اس کی صورت کیا ہوگی یہ آپ سمجھ لیں. سب سے پہلے نماز جب شروع کی جائے گی تو تکبیر تحریمہ سے شروع کی جاتی ہے، یعنی جو سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھا جاتا ہے اور نماز شروع کی جاتی ہے. عام نمازوں میں ہر دن جس طرح کیا جاتا ہے تو اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. تو سب سے پہلے عید کی نماز شروع کے ظاہر ہے تکبیر تحریمہ کہنا ہے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینا ہے. پھر اس کے بعد جس طرح عام نمازوں میں اللہ اکبر کے بعد قرات شروع کرنے سے پہلے ہم ثنا پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے عید کی نماز میں بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھنے کے بعد ہم ثنا پڑھیں. اور اب ثنا پڑھنے کے بعد قرات نہیں کریں گے، بلکہ جو پہلی رکعت ہوگی اس میں قرات شروع کرنے سے پہلے ہم 3 بار ایکسٹرا تکبیر کہیں گے. اس کی صورت یہ کہ آپ نے ثنا پڑھ لی ہے، اب ثنا پڑھنے کے بعد پھر آپ سب سے پہلے پہلی ایکسٹرا تکبیر کہیں گے. وہ اس کی صورت یہ کہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے اوپر تک اور پھر ہاتھ نیچے چھوڑ، ہاتھ باندھیں گے نہیں، ہاتھ نیچے چھوڑ دیں گے. یہ ہوئی آپ کی سب سے پہلی ایکسٹرا تکبیر. پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے اور پھر ہاتھ نیچے چھوڑ دیں گے، ہاتھ نہیں. آپ کی 2 ایکسٹرا تکبیر مکمل. اور پہلی رکعت میں اب تیسری آخری تکبیر ایکسٹرا تکبیر کہتے ہوئے آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے اور پھر اب ہاتھ باندھ لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ کو قرات شروع. تو پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ اور ثنا پڑھنے کے بعد 3 ایکسٹرا تکبیر ہے اور اس 3 تکبیر کہنے کے بعد اب قرات شروع کر دیں. تو اب آپ کو پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ کوئی بھی سورت ملا لیں. سورۃ الاعلیٰ، سبق الاعلیٰ پہلی بہتر ہے، سنت ہے، لیکن اگر نہ یاد ہو تو کوئی حرج نہیں، بلکہ آپ کوئی بھی سورت ملا لیں وہ کافی ہے. تو قرات کرنے کے بعد پھر آپ رکوع میں جائیں گے، پھر رکوع سے اٹھیں گے، پھر 2 سجدے کریں گے. دونوں سجدوں سے فارغ ہونے کے بعد اب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں. جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو پھر آپ کو اب ڈائریکٹ قرات شروع کرنا ہے. اب سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے آپ. سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد پھر کوئی سورت ملائیں گے. دوسری رکعت میں اگر سورۃ الغاشیہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے ہیں بہتر ہے، سنت عمل ہے، لیکن نہ یاد ہو تو کوئی حرج نہیں، کوئی بھی سورت یاد ہو وہ ملا لیں. اس طریقے سے قرات آپ کی مکمل ہو جائے گی. پھر قرات مکمل کرنے کے بعد اب آپ کو رکوع میں نہیں جانا ہے، بلکہ رکوع میں جانے سے پہلے اور 3 ایکسٹرا تکبیر کہیں. اس کی صورت یہ ہوگی کہ آپ نے سورۃ الفاتحہ اور سورت ملا کر سورت پڑھ لی، قرات کر لی. اب آپ کو پھر کہنا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانا ہے، پھر ہاتھ اٹھا کر نیچے چھوڑ، ہاتھ باندھنا نہیں ہے. پھر یہ ہو گئی آپ کی دوسری رکعت میں پہلی ایکسٹرا تکبیر.
اور پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانا ہے، پھر ہاتھ چھوڑ دینا، پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانا ہے اور پھر ہاتھ نیچے۔ اس طریقے سے آپ کی 6 زائد تکبیر مکمل۔ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد 3 ایکسٹرا تکبیر قرات سے پہلے اور دوسری رکعت میں قرات کرنے کے بعد 3 ایکسٹرا تکبیر آپ نے مکمل کر کے ٹوٹل 6 تکبیریں ہو گئی ایکسٹرا تکبیر۔ تو 3 تکبیر کرنے کے بعد دوسری رکعت میں اب آپ کو رکوع میں چلے جانا ہے، پھر رکوع میں جا کر اٹھنا ہے، سجدے کرنا اور اس کے بعد سلام پھیرنا ہے، جس طریقے سے عام نماز میں کیا جا کرنا ہے۔ تو یہ بڑا آسان مسئلہ تھا، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اب یہ عید کی نماز آپ کی مکمل ہو گئی۔ اب عید کی نماز کے بعد خطبہ دینا یہ سنت ہے۔ جمعے کی نماز میں خطبہ دینا یہ شرط ہے، یہ یاد رکھیے۔ پچھلی ویڈیو میں نے جمعے کے خطبے کو واجب کہہ دیا تھا، بلکہ یہ واجب نہیں شرط ہے، یعنی اگر جمعے کا خطبہ نہ دیا گیا تو جمعے کی نماز ہی صحیح نہیں ہوگی۔ لیکن عیدین کی نماز میں ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ عید کی نماز کے بعد خطبہ دینا یہ سنت ہے کہ اگر کسی نے خطبہ نہ بھی دیا تب بھی کی نماز ادا ہو جائے گی، لیکن بہرحال سنت کو ادا کرنا ہی بہتر۔ تو اب آپ میرے چینل کے کمیونٹی ٹیب میں جا کر دیکھ سکتے ہیں، میں نے وہاں پر مختصر سا خطبہ پوسٹ کر دیا ہے، مختصر ہے، شارٹس خطبہ ہے، اس کو اگر آپ یاد کر اچھی بات ہے، اور یاد نہ کرتے تو دیکھ کر پڑھ لیں، اور اگر دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، یاد بھی نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے یہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں تفصیل سے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا، آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں، آئی بٹن میں نے اس لنک دے دی ہے۔ اس طریقے سے عید کی نماز آپ کی ادا ہو جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو 6 زائد تکبیر کہی جا رہی ہیں، ایکسٹرا تکبیر جو کہی جا رہی ہے، جو پہلی رکعت میں 3 بار قرات سے پہلے اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 ایکسٹرا تک کہی جا رہی ہے، ان کے درمیان کتنا گیپ ہو، کتنا وقفہ ہو، تو یاد رکھیں کہ ان کے درمیان اتنا وقفہ ہو کہ جس میں ہم آسانی سے 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی 2 سے 3 سیکنڈ کا وقفہ ہو۔ اس طریقے سے انشاءاللہ آپ کو نماز عید ادا کرنے کے آپ کو اسی طرح یہ بھی سمجھ لیں کہ عید کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے۔ تو عید کی نماز کا وقت اشراق کے وقت سے شروع ہوتا ہے، یعنی سورج کے طلوع ہونے کے بعد 10-15 منٹ تقریباً گزر جائے تو اس کے بعد سے اشراق کا وقت ہو جاتا ہے، اسی وقت سے عید کی نماز کا بھی وقت شروع ہوتا ہے اور زوال تک رہتا ہے۔ تو آپ کو اس ٹائمنگ کا بھی لحاظ رکھیں، ٹائم کی ادا کریں۔ اب جہاں تک رہا مسئلہ 12 تکبیرات کا، کہ جن حضرات کے نزدیک 12 تکبیرات مسنون، جس طرح شافعی اسکول آف تھاٹ میں ہے اور حدیث حضرات ہیں ان کے نزدیک بھی 12 تکبیرات ہیں، تو بہرحال اس کا بھی طریقہ بڑا آسان ہے، تو اس کو بھی میں آپ کو بریفلی بیان کر رہا ہوں کہ ان کے نزدیک پہلی رکعت میں 7 تکبیر کہی جائیں گی قرات سے پہلے تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے، ہاتھ باندھ لینا ہے اللہ اکبر کہہ کر، پھر توجیہ یا ثنا پڑھنا ہے، اس کے بعد 7 بار ایکسٹرا تکبیر کہیں گی، اور ہر تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لینا ہے، ہاتھ چھوڑنا نہیں ہے، اور ہر تکبیر کے درمیان یہ مسنون طریقہ ہے ان کے، آپ یہ دعا دل میں پڑھیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد قرات شروع کرنی ہے، اور قرات سے فارغ ہونے کے بعد رکوع کرنا ہے، دونوں سجدے کرنے ہیں، پھر جب دونوں سجدوں سے فارغ ہونے کے بعد آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اب قرات شروع کرنے سے پہلے ہی آپ کو اور مزید ایکسٹرا 5 تکبیر کہنی ہے، جس طریقے سے پہلی رکعت میں آپ نے کہا، پھر جب آپ 5 تکبیر سے فارغ ہو جائیں گے تو تب قرات کر نماز میں کیا جاتا ہے، کرنا ہے۔ تو ٹوٹل 12 تکبیریں پوری ہوئی، پہلی رکعت میں 7 اور دوسری میں 5۔ اور اگر آپ حنفی اسکول آف تھاٹ سے تعلق مسلمانوں اسی اسکول آف تھاٹ کو فالو کر تو اس کے اعتبار سے جو طریقہ میں نے بتایا اس کو آپ فالو کریں، اور میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ورنہ آپ خواہ کنفیوز۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، لیکن اب بھی اگر کوئی کنفیوژن ہو تو آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھ سکے روک کر، اور نہ سمجھ میں آئے تو آپ